اس ضمن میں آپ کو جماعت احمدیہ انگلستان کے لیے دعا کی خصوصیت سے تحریک کرتا ہوں۔ اسلام آباد کو آج جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں، 2 مہینے پہلے آپ یہاں آتے تو آپ کو بالکل کوئی اور نقشہ نظر آتا۔ گھاس بڑی ہوئی، جنگل پھیلے ہوئے، عمارتوں کے اوپر کائیاں جمی ہوئیں اور بہت ہی ناقص حالت تھی۔ جو آپ کے ٹوائلٹس وغیرہ ہیں ان کے بھی حال برے تھے، 1 سال سے بیکار پڑے ہوئے تھے، موسموں کے اثرات اور چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے بدحال کر کے رکھ دیا تھا۔ تو گھبراہٹ ہوتی تھی کہ اس جگہ مہمان آئیں گے تو کیسے ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ جزا دے افسر صاحب جلسہ کو، خدام الاحمدیہ کو، انصار اللہ کو، خواتین کو، اتنی لمبی محنت کے ساتھ، مسلسل محنت سے انہوں نے کام کیا ہے کہ جب بھی میں ان پر نظر ڈالتا تھا کام کرتے ہوئے، بے اختیار میرا دل ان کے لیے دعا بن جایا کرتا تھا۔ اتنا پیار آتا تھا ان خدمت کرنے والوں کا، دل چاہتا تھا بازو میں بازو ڈال کر ان کے ساتھ پھرتا رہوں، ان کے قریب رہوں، ان کو اپنا قرب دوں۔ آپ بھی اسی جذبے سے، جس طرح مجھے ان پر پیار آتا رہا ہے، پیار کے ساتھ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جماعت انگلستان کی بڑی تربیت ہوئی ہے اور ان میں بڑے بڑے جوہر دریافت ہوئے ہیں، بہت ہی شاندار خدمت کرنے والے ان میں سے نکلے ہیں، جو بظاہر عام ایک بیکار سے وجود کے طور پر پہلے زندگی گزار رہے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے کیسے ہیرے مخفی ہیں اس جماعت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سیکل ہو رہا ہے۔ ایک کمزوری ان کی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ ان کی اگلی نسلیں ابھی تک نماز با جماعت میں اس پہ ابھی تک ویسی مستعد نہیں ہے، اور توجہ دلانی پڑتی ہے۔ فرق پڑ رہا ہے، کافی فرق پڑ چکا ہے، لیکن جیسی میری تمنا ہے، میری تمنا کیا ہے، جیسا ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر روحانی زندگی مل ہی نہیں سکتی، اس منزل پہ ابھی یہ نہیں پہنچے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی نیکیوں کو دوام مل جائے۔ ان کی جو اس حالت پہ آج ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ترقی ہو، بعد میں تنزل نہ ہو۔ اس سلسلے میں جب میں غور کیا کرتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو کون ان کی نگرانی کرے گا، کون ان کی تربیت کرے گا، کون ان کا خیال رکھے گا، تو بڑا میرے دل میں درد پیدا ہوتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا کہ ان کو نماز کی عادت ڈال دو۔ جو شخص عبادت پہ قائم ہو جاتا ہے، خدا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نقصان کبھی نہیں پہنچ سکتا، کبھی وہ ضائع نہیں ہو سکتا، کسی اور مربی کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے دل میں خدا کی محبت کا، خدا کی عبادت کا ایک ایسا مربی اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس سے بہتر اور کوئی مربی نہیں ہے۔ اس لیے جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک خاص حکمت اور ایک لمبے غور کے بعد کہہ رہا ہوں، بعض دل کے تجربات میں سے گزرنے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ تو اہل انگلستان بھی اپنے لیے یہ دعائیں کریں، اور باقی دنیا کی جماعتیں بھی، کیونکہ انہوں نے واقعتاً انصار ہونے کا بہت حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے۔ روٹی پکانے والے ہیں، روٹی پلانٹ بنانے والے ہیں، وقار عمل جس طرح اس جماعت نے مختلف کیے ہیں، بڑی بڑی جماعت کی عمارتیں، اب جو ہمارا ہال ہے لندن کا، اس کو جس طرح انہوں نے ٹھیک کیا ہے، آپ دیکھتے کس طرح یہ لوگ خدمت کے لیے دور دور سے آتے تھے اپنے خرچ پر، اور اچھے بھلے دنیا میں آرام یافتہ تھے، لیکن اس کے باوجود خدا کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ تو آپ کے دل کا بھی وہی حال ہوتا اگر آپ دیکھتے جیسا میرے دل کا حال ہوا کرتا تھا۔ اس لیے آپ ان دعاؤں میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ دوسری بات، میں آنے والوں کے لیے دعا کی تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب قوم ہے جماعت احمدیہ، کوئی اور مقصد نہیں ہے آنے کا، للہ اور للہ ہی محبت ہے۔ سب سے زیادہ مشکل کڑی آزمائش جو مجھ پر جلسہ سالانہ میں پڑتی ہے، وہ دوستوں سے ملاقات کی آزمائش ہے۔ جذبات پر کنٹرول رکھنا، جبکہ لوگ بے اختیار روتے ہوئے، ہچکیاں لگاتے، باندھتے ہوئے گلے لگتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ اور اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری ہے، ورنہ ایسا انسان تربیت نہیں کا۔ جس حد تک مشکل ممکن ہے، بعض دفعہ بے اختیار بھی ہو جاتا ہے انسان، لیکن بڑی آزمائش ہے۔ ایسے محبت کرنے والوں سے ملنا جو بڑی دور دراز سے اپنا مال عزیز خرچ کر کے، اپنا وقت عزیز خرچ کر کے آئے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں،
صرف چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے امام کا دیدار کریں. بوڑھی عورتیں جنہوں نے تصور بھی نہیں کبھی کیا تھا باہر نکلنے کا. پچھلے جمعے میں نے انگلستان کی جماعت کو یہ واقعہ سنایا تھا, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض تک وہ جمعے کی کیسٹ نہ پہنچے. پچھلے سال آنے والوں میں سے میرے سامنے ایک شخص نے بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں میں برٹش ایمبیسی میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا اور امیگریشن کا آفیسر ایک بوڑھی تعلیم عورت کے ساتھ انٹرویو لے رہا تھا جو تعلیم یافتہ بھی معلوم نہیں ہوتی تھی, کافی معمر عورت تھی, سادہ سی غریب سی عورت لگتی تھی. جب اس نے بہت سے سوال کیے اور اس کو ویزا دینے لگا تو اچانک اس کو خیال آیا کہ اس سے پوچھوں تو صحیح اس کا کوئی رشتہ دار تو نہیں, کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو اپنے امام کو ملنے جا رہی ہوں. اس نے کہا بی بی تمہارا کوئی رشتہ دار بھی وہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا ہے فلان جگہ رہتا ہے. تو اسی وقت امیگریشن آفیسر کے کان کھڑے ہوئے. اس نے کہا یہ تو بہانہ بنا رہی ہے اپنے بیٹے کے پاس ٹھہرنے کے لیے اور امیگریشن اور وہاں نیشنلٹی لینے کے لیے جا رہی ہوگی. یہ بدزنی اس کے دل میں پیدا ہوئی. اس نے کہا اچھا پھر یہ کیوں نہیں کہتی امام جو کہہ رہی ہے, یہ کیوں نہیں کہتی کہ اپنے بیٹے کو ملنے جا رہی ہے؟ اس کا جواب سنیں. کہتی دور فٹے اور اس طرح اس کے بے اختیار منہ سے دور فٹے منہ نکلا کہ اس کی آواز کانپ رہی تھی اس جذبات کی وجہ سے. کہتی میرا پتر 30 سال دا اتھے, میں مڑ کے اس پاسے نظر نہیں کیتی کدی, میرا امام کیا ہے کہ میں بے قرار ہو گئی. کس بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ کس بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ 30 سال سے میرا بیٹا ہے, میں نے نظر اٹھا کر اس ملک کی طرف نہیں کبھی دیکھا. ہاں جب سے میرا امام گیا ہے میں بے قرار ہو گئی ہوں اور بے چین ہو گئی ہوں اور مجھے چین نہیں آتا. بس ایسے آنے والے بھی ہیں, للہ محبت کرنے والے, صاف دل, صاف گو, پاکیزہ وجود, کوئی مقصد نہیں ہے آنے کا. ایسے بھی آتے ہیں, میں ہر سال جانتا ہوں ان کو, جو آئے حاضری جلسے کی لگائی واپس چلے گئے, مسجد دیکھی واپس چلے گئے. یہ پتہ نہیں کیا کہ انگلستان میں لندن میں کوئی اور دیکھنے کی چیز ہے بھی کہ نہیں, ان کے لیے کوئی اور دیکھنے کی چیز نہیں. ایسے ہیں جو آئے اور 6 مہینے یہاں ٹھہرے ہیں لیکن سارا وقت مسجد کے ساتھ چمٹے رہے ہیں, اپنے آپ کو وقف رکھا ہے. تو جن مہمانوں کی عزت اور تکریم کی آپ کو توفیق ملی ہے, بڑے معزز مہمان ہیں اور آپ کا ان پر احسان کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی سعادت ہے کہ آپ کو ان کی خدمت کی توفیق خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس لیے وہ بھی دعاؤں کے, آپ کی دعاؤں کے بھی محتاج ہیں اور ساری دنیا کی, ہم سب کی دعاؤں کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان کو لے کے آیا, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان کو لے کے آئے. یہ خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی جھولیاں بھر کے یہاں سے لے کے جائیں. واپس جائیں تو جو اچھی باتیں یہاں دیکھی ہیں ان کے تذکرے سارے ملک میں پھیلائیں. دوسرے احمدیوں کی ڈھارس کا موجب بنیں. جو محروم رہ گئے ہیں ان کو اچھی اچھی باتیں سنا کر کچھ تسکین کے سامان ان کے لیے مہیا فرمائیں. اللہ ان پر ہمیشہ حامی و ناصر ہو. جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا بھی حامی و ناصر ہو.